السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی اور موت کا سفر۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کون سا بندہ کس جگہ، کس رنگ روپ میں، کون سے وقت میں اور کس گھر میں پیدا ہوگا، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اور کبھی انسان کی چاہت میں بھی اپنی چاہت بنا لیتا ہے۔ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہم جس دور میں بھی اس دنیا میں آئے ہیں، مختلف رشتوں میں ایک دوسرے میں بندھے ہیں۔ کہیں خون کے رشتے ہیں، کہیں سسرال کے رشتے ہیں، کہیں زبان کے رشتے ہیں، کہیں اسلام کے رشتے ہیں، اور کہیں انسان ہونے کی انسانیت کے رشتے ہیں۔ ہم سب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ اور رشتوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جسے ہم فیملی کہتے ہیں۔ اور دنیا کے مختلف کام ہوتے ہیں جس سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ بس اس زندگی کے بعد موت کا بھی وقت آئے گا۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے بعد انسان کا انجام مختلف ہوگا۔ زندگی میں جو رشتے بنے وہ موت کے بعد ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، وہ بالکل تنہا ہوگا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مختلف طریقے سے لوگ الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں انسان جیتا ہے اور مر جاتا ہے، بس بات ختم۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان کی روح سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی روح کسی انسان یا کسی اور چیز میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ زندگی کے بعد موت کا مرحلہ ہوگا۔ پھر قبر اور برزخ کا مرحلہ ہوگا۔ زندگی ایک صفحہ ہے جو گزر جائے گا، اور دوسرا صفحہ حشر کا مرحلہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ کا مرحلہ ہوگا۔ پھر جنت اور جہنم کو طے کیا جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اعمال کے کون سے درجے پہ ہیں، جس کے لیے ہم بنے اپنے اصل گھر کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے زندگی، موت، جنت، جہنم کو سن رکھا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی کیا ہمارے اعمال اس کے مطابق ہیں؟ ہر کوئی سوچتا تو ہے کہ دنیا سے جانا ہی ہے، پھر بھی دنیا سے دل لگا ہے، اور دنیا سے اتنی محبت ہو گئی کہ آخرت کو بھول گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہی حساب ہوگا، اعمال نہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارا اصل گھر جنت ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو شیطان جنت سے نکلوایا، اور وہ ہمیں بہکاتے رہتا ہے، غفلت اور سستی کے ذریعے سے، طرح طرح کے طریقے سے وہ ہمیں بہکاتے رہتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور ہم اس حد کی غفلت میں ہیں، ایسے جی رہے ہیں کہ یہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے۔ آپ دنیا میں کتنا بھی خوبصورت محل یا گھر بنا لیں، یاد رہیں یہ ہمارا اصل گھر نہیں ہے۔ موت ہر انسان کے پیچھے کھڑی ہے، بس اللہ کے حکم کے طاق میں ہے، انتظار میں ہے۔ کب اور کہاں آنی ہے یہ صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اس بات کو مان لو، اور ایسا مان لو کہ جنت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ پاک سورہ حدید میں فرماتا ہے، بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل کود کی طرح ہے اور زینت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے اور مال اولاد کو بڑھانے کی کوشش کا نام ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس کے سبزہ نے کاشتکاروں کو بھا لیا ہے۔ پھر جب اس کھیتی میں ابر آتا ہے تو تم دیکھو گے کہ وہ پک کر زرد ہو چکا ہے، پھر وہ دانہ نکالنے کے لیے رون ڈالا جاتا ہے۔ یہی حال زندگی کا ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور
مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ بس ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، کیونکہ مرنے کے بعد دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ہر چیز اس سے چھین لی جاتی ہے۔ صرف نیک اعمال ہوں گے اس کے پاس جو دنیا میں اس نے کمایا ہے، لیکن افسوس موت کو یاد تو کیا اس کا خیال تک نہیں لاتے، اور کہتے ہیں جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے دیکھا نہیں جائے گا اور نہ ہی کچھ کیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا کچھ کرنے کا۔ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتا ہے، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس خیال سے تم بھاگ رہے ہو، وہ خود تم سے ملنے آ رہی ہے، وہ خود آپ کے پاس چلی آ رہی ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ موت سب کو آنی ہے۔ انسان موت سے خوفزدہ ہے، کیونکہ موت اپنے پیاروں سے جدا کرنے والی ہے، اور ہمارے اعمال کے خاتمے کا نام موت ہے۔ موت ان کاموں سے بھی نکال کر لے جانے والی ہے جو ہمیں سب سے عزیز اس دنیا میں تھے۔ کچھ لوگ اس وقت یاد کرتے ہیں جب دنیا کی پریشانی مصیبت میں تھکے ہوتے ہیں۔ جان لیں کہ موت نجات کا نام نہیں، دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب کے لیے موت ہے۔ موت کے بعد زندگی کا دوسرا مرحلہ جو ہے برزخ کی زندگی کا ہے۔ موت کے بعد جو دوسری زندگی ہوگی وہ برزخ کی زندگی ہوگی۔ پھر منکر نکیر دو فرشتے آ کر اسے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے؟ اور ان سوالوں کے جواب دو طرح کے لوگ دیں گے، ایک وہ جو ان سوالوں کے جواب دے گا، دوسرا وہ جو ان سوالوں کے جواب نہ دے گا۔ سوالوں کے جواب دینے والا کامیاب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھانک دی گئی ہے، اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا اور آخرت اللہ پاک کے قبضے میں ہے، اور آخرت ہماری اصل منزل ہے، اور موت سب پر برحق ہے۔ موت ہر حال میں آتی ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر رہے گی یہ یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی جان، مال، وقت سب کچھ لگا دیں کامیابی کی طرف، جنت کو پالے، اللہ سے مانگے کہ وہ ہمیں کامیابی عطا کرے اور جہنم سے وہ ہمیں بچا لے۔